مثال دینے لگا تھا آپ کو. وہ جو پنک کلر کی گاجر ہے, تو میرا ایک ذمہ دار اسی طرح نومبر کے مہینے میرے پاس آیا, تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی اچھی فصل بتائیں. میں عام طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ فصل بتائیں, میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا لگانے کا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سال کون سی پراپرٹی دے گی. اس نے ضد کی, میں نے اس کو کہا کہ اچھا لکڑ گاجر لگا لو. اس کو ہم عام طور پہ لکڑ گاجر اس لیے کہتے ہیں, بڑی سخت بد ذائقہ عجیب سی ہوتی ہے, لیکن چائنیز کھانوں میں استعمال ہوتی ہے. کوئی 1 سال 8 ماہ 10 ماہ گزرے ہو, میرا آفس میں وہ باہر اس نے 13 ایکڑ کا مالک تھا, ایک پرانی سی لینڈ کروزر اور 2-3 گن مین ساتھ لے کے آیا. میں کہا چلو سر 13 ایکڑ کے ذمہ دار تھے, کس طرح یہ تبدیلی آئی نا. کہنا تھوڑے برا دا زندگی خواب سی کہ میرے کو گن مین بھی بننا, اور میرے کو ایک لینڈ کروزر, چاہے وہ پرانی تھی ماڈل کی لیکن تھی تو لینڈ کروزر میں. اب آپ کو یہ مثال سے بتانے کا, وہ منڈی میں گیا اور اس نے جا کے کہا کہ مجھے وہ فلاں کمپنی کا بیج دے دینا ہے. انہوں نے کہا یہ 40,000 روپے کا ایکڑ ہے. اسے کہا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں, 20,000 کا میں آدھا ایکڑ دے دوں. کہتا دکاندار نے کہا زمین خالی ہے, اس کا سیزن اینڈ ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا تمہیں بیج ادھار دے دوں, لگا لو گے. ادھار سے زہر بھی دے دیں گے ان شاء اللہ, کھا کے لگا. اور وہی ہوا جو اس نے 13 ایکڑ کا اسے لیا اور لے کے لگا دیا. کہتے ہیں جب سیزن شروع ہوا تو اس میں پہلا جو ایکڑ تھا میرا وہ بکا, اس کا ریٹ جو تھا 300 بوری اس کی نکلتی ہے ایوریج. تو کہتے ہیں کہ پہلا جو ایکڑ تھا میرا وہ بکا 2500 روپے بیگ کے حساب سے. تو 300 بوری کا اس کا تقریباً کوئی 7-8 لاکھ روپیہ وہ بن گیا. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوسرا دوست تھا, کہتا ہم چھوٹے ہوتے نا تاش کٹے کھیلتے تھے, جوا کٹھے لگاتے تھے. تو کہتے اس نے مجھے کہا کہ پہلے آج جوا کھیلنے ہیں. تو انہوں نے ساری کی ساری اٹھا کے کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھ دی, اور جس میں اس کا آخری بیگ بکا وہ 5800 روپے کا. تو 15 لاکھ 18 لاکھ روپے کی اس نے ایکڑ سے گاجر بیچی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 ایکڑ کے پیسے لینڈ کروزر پہ لا دیے تھے, 1 ایکڑ کے چوکیدار آتے گن مین ہوتے لگا دیتے, تو ٹور بن گئی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک موقع دیتا ہے کہ جس میں آپ گیمبل کرتے ہیں آپ, لیکن اس کو سمجھ کے عقل مندی کے ساتھ, یا زہر پھکنے کے لیے, یا تو امیر ہو جائیں گے یا پھر سب کو قرض اتارتے پھریں گے, دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا نا. تو برائے کرم آج کے دن میں جو آپ کو بینکس نے اور باقی نے آفر دی ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے کاروبار کے اندر پازیٹیو طریقے کے ساتھ استعمال کریں. ہم اسمارٹ ایگریکلچر میں جو سب سے پہلے کرتے ہیں چیز وہ انٹروڈکشن آف دا انفارمیشن ٹیکنالوجی, آئی ٹی کی بیس کے اوپر ہم چلتے ہیں. ہم کمپیوٹر پہ اپنے لیجر حساب چیزیں مینٹین کرتے ہیں. ہمارے منشی عام طور پہ یا ہم خود جو ہم بوریاں دیا ہے نا یوریا کی, تو 3 مہینے بعد وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو صاحب تجھے 8 بوریاں دیتی ہیں نا کہ 10 دیتی ہیں سر. اچھا کدوں پائی سی, وہ جی فلانے دن پائی سی. ان کو بھول چکا ہوتا ہے کہ کس ایکڑ میں ڈالی بھی تھی کہ نہیں ڈالی تھی. کسی ایکڑ میں زیادہ سبز رنگ آ جائے تو پتہ چلتا ہے نا 2 پہ گئی ہیں سر. تو مطلب ہم اتنے ان لاجیکل ہیں, ہم اپنے ایکڑوں کے نمبر نہیں رکھتے. ہم صرف آج تک کہتے ہیں کہ ٹالی والا قلعہ, ککر والا قلعہ, جیسے ٹالی ونگی ہوئی والا قلعہ, ایسے ایم آئی رائٹ فار دیٹ نا. ہم نے یہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ کھالے والا قلعہ ہے, یا مربے بھی رکھے ہیں تو ٹرانسفارمر والا مربع. ہم نے کبھی بھی اس کا نمبر ڈیجیٹائز نہیں کیا. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو کہیں سے تو پکڑ لیں, کہیں سے سیدھا کر. ایک آپ کو طارق صاحب نے بتایا کہ اپنے فارم کا نام رکھیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے 3-4 فارم ہیں تو 3-4 کے نام علیحدہ رکھیں. پھر اس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ لے جائیں, ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس. یہ دوسرا کام ہے. ایک تو آپ کو گورنمنٹ کی ویب سائٹ مل گئی AMIS.pk, اور دوسرا آپ نے اپنا ڈیٹا لینا ہے. ارد گرد کے ذمہ داروں سے مل کے ان کے حالات یا ان کی بیٹیوں کی طلاقیں یا ان کے بچوں کا بھاگ جانا نہ پوچھیں. ان سے یہ پوچھیں کہ پچھلے سال کپاس کا ریٹ کیا رہا تھا, کب کاشت کی تھی تو زیادہ نکلی تھی. یہ آپ کا ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر کے اندر اپنے نالج کے اندر جو ہے وہ لے کے آئیں اور اس کو لکھیں کہ پچھلے 5 سال میں ٹرینڈ کیا رہا. ہر 2 سال کے بعد ریٹ آلو کا اوپر جاتا تھا یا کس چیز کا. اگر آلو کا اوپر گیا تو کپاس پہ کیا فرق پڑتا ہے, کمپیریزن لیں اس کا. یہ اور کوئی نہیں کر کے دے گا, یہ آپ نے خود کرنا ہے, یا آپ کا کوئی اچھا ایکسپرٹ آپ کو یہ کر کے دے سکتا ہے. ڈیٹا انالیسس جس کو کرنا آ گیا, آج پوری دنیا ڈیٹا انالیسس پہ چلتی ہے. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ میں فیس بک کے پاس بیٹھا اگر بات کر رہا تھا نا کہ میں نے جوتے لینے ہیں, نیک پروگرام بن گیا ہے, وہ 2 گھنٹے بعد مجھے جوتوں کے اشتہار دکھانا شروع ہو جاتا ہے. میں نے اس کو حالانکہ سرچ نہیں کیا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے, وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے کہ اس بندے نے جوتوں کی, کپڑوں کی, ان چیزوں کی باتیں کی ہیں, تو میں نے اس کو یہ ایڈ دکھانا شروع کر دیا. تو باقی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, شوگر پیشنٹ ہے, بلڈ پریشر, تو وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ آپ کی بیماری کا علاج اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. دوبارہ ہم آگے چلتے ہیں. انٹرنیٹ آف دا تھنگس, IoT. یہ میں یہ بہت لمبے ٹاپک ہے لیکن اس کو بہت چھوٹا کر کے آپ کو صرف بیان کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ آف دا تھنگس میں آپ نے ویدر اسٹیشنز بنانے ہیں,
मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग कैसे होती है, मैंने अपने फार्म मैनेजर्स के गले के अंदर कैमरा डाल दिया जो कि वाईफाई कैमरा है, उनकी कैब के अंदर यहाँ पे कैमरा लगा दिया है। वो 3000 रुपये का कैमरा आता है, ऑनलाइन हम उसको देख सकते हैं कि वो इस वक्त मैनेजर साहब किधर फिर रहे हैं। मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं अपने टनल पे फार्म पे गया तो मैंने अपने मैनेजर को पूछा जी किधर हो, उसने कहा जी मैं फार्म पे। अब मैं गाड़ी चलाता जा रहा था, उस दिन ड्राइवर साथ नहीं था, तो मैं उससे पूछता जा रहा हूँ अच्छा क्या कर रहे हो, मैं टमाटरों के पौधों को बांध रहा हूँ। अच्छा टमाटर कितने को लग गए, ये हो गए, कलर चेंज हो गया। करते करते मैं उस टनल के, मैं कहा कौन सी टनल में, उसने कहा एकड़ नंबर 4 में, एक टनल नंबर फलां के ऊपर खड़ा हूँ। मैं कहा मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी तो बाहर निकल आओ। अब वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और आगे से कहता सर जी खलोते भी मैं घंटे को दिक्कत आया। तो उसका मतलब ये था कि वो अंदर मौजूद ही, वो क्रिकेट मैच खेलने गया हुआ था। तो जब मैं कैमरे से उसको देख रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे बुरी चोरी जो है ना वो काम चोरी है। खाद की चोरी बाद में है, बाकी चीज़ों की बाद में है। सबसे पहले अगर आपका मुंशी काम ही नहीं कर रहा तो फिर आपने करना क्या है। मैं अक्सर कहता होता हूँ यार इनपुट में चोरी ना करो, आउटपुट में कर लेना, वो बारे में इनपुट कम से कम जो पूरी डाल दो। तो ये हमें इंटरनेट ऑफ द थिंग्स समझाता है कि हमने अपने फार्म की